من جوع وآمنهم من خوف، کہ جس بیت اللہ کی تولیت کی برکت سے تمہیں یہ مراد حاصل ہوئی ہے۔ جناب ہاشم کو عزت کیوں حاصل تھی؟ اس لیے کہ قریش مکہ کے سردار تھے۔ قریش مکہ کو کیا فضیلت تھی کہ بیت اللہ کے متولی تھے۔ تو بیت اللہ کی خدمت اور تولیت سے جو اعزاز حاصل ہوا ہے اور جو بین الاقوامی شناسائی ملی ہے، اس کا کم از کم اتنا حق ادا کرنا چاہیے کہ اس پروردگار کی عبادت کریں جس پروردگار کے نام پر یہ گھر بنایا گیا۔ یہ گویا حوالہ تھا اس کا کہ انہی کے خاندان کی برکت سے، انہی کے آباء و اجداد کے طفیل تمہیں یہ ساری مراد حاصل ہے، اور آج انہی ہاشم کے پر پوتے کے ساتھ جو ظلم تم روا رکھے ہوئے ہو اس پر تمہیں غور کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 10واں سال تھا، اور یہ 10واں سال حضور نے عام الحزن قرار دیا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا دنیا سے وصال ہو چکا تھا، ایک ایسی خاتون کا جس نے پچھلے 25 سال شب و روز حضور کی میت میں وقت گزارا تھا۔ نبوت کی سب سے پہلی تصدیق انہوں نے کی تھی، اور اپنے تمام وسائل، اثر رسوخ، خاندان، مال، دولت، ہر چیز اسلام پر نچھاور کر دی تھی۔ ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ جناب ابو طالب دنیا سے رخصت ہو گئے، جنہوں نے ہر مرحلے میں حضور کی سرپرستی فرمائی، مدد فرمائی۔ اس لیے اس سال کو حضور نے عام الحزن قرار دیا تھا۔ حضور کے اس عام الحزن کے زمانے میں جو شخص ابو طالب کا جانشین ہوا وہ بدقسمتی سے ابو لہب تھا، جو حضور کا جانی دشمن تھا۔ اس زمانے میں خاندان چونکہ قبائلی ہوتا تھا، اور قبائل کی مدد اور سپورٹ کے بغیر کسی فرد کے لیے اس معاشرے میں زندہ رہنا اور کام کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ جب تک جناب ابو طالب زندہ رہے تو بنی ہاشم کے سردار بھی تھے اور پورے قریش کے سردار بھی تھے، تو ان کے اپنے قبیلے کی تائید بھی حاصل تھی، اور جس حد تک ان کے بس میں ہوا انہوں نے قبیلہ قریش کو بھی ایک خاص حد سے آگے جانے سے روکے رکھا۔ ان کے انتقال کے بعد یہ ساری حدیں ابو لہب نے ختم کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں دعوت کا کام جاری رکھنا ممکن نہیں رہا۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آس پاس کے قبائل کی مدد لینے کی کوشش کی، اور یہ چاہا کہ کوئی ایسا قبیلہ یا علاقہ اسلام کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جائے جہاں اسلام کا مرکز بنایا جائے۔ اس ضمن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرب جوار کے علاقوں میں بھی تشریف لے گئے۔ طائف کے سفر کی داستان سے ہر شخص واقف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور یہ بھی کرتے تھے کہ حج کے موقع پر جو مختلف قبائل حج کے لیے آیا کرتے تھے تو حضور مینا میں ان کے خیموں میں، ان کے ٹھکانوں پر جا کر ان کو دعوت دیا کرتے تھے، اور ہر قبیلے کی طرف سے یا تو ایک لاابالی قسم کا رویہ ہوتا تھا، لاپرواہی کا رویہ ہوتا تھا، یا مخالفت کا ہوتا تھا، اور اگر کسی عرب قبیلے نے عرب روایتی اخلاق و مہمانداری کی وجہ سے حضور کو ویلکم بھی کیا، بات سننے کے لیے تیار بھی ہوا، تو پیچھے سے ابو لہب کے بھیجے ہوئے کارندے ساتھ ساتھ ہوتے تھے جو انشن خرافات بکتے رہتے تھے، اور اس قبیلے کو خطرہ ہوتا تھا کہ مکے میں بیٹھ کے قریش سے مخالفت کیوں مول لیں، اس لیے حضور کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ پہلی مرتبہ مدینہ منورہ سے آنے والے ایک صاحب سے حضور کا واسطہ ہوا، تعلق قائم ہوا۔ یہ صاحب تھے سوید ابن الصامت، جو مدینے میں الکامل کے لقب سے مشہور تھے۔ اپنی تعلیم، صلاحیت، قابلیت اور مہارت کے حساب سے وہاں کامل کہلاتے تھے۔ حضور نے ان کے سامنے دعوت پیش کی، انہوں نے توجہ سے اس بات کو سنا، حضور کے پیغام میں دلچسپی ظاہر کی، اور جب حضور اپنا پیغام دے چکے، قرآن پاک کے متعلقہ آیات جو آپ تلاوت فرمانا چاہتے تھے وہ تلاوت کر چکے، تو سوید ابن صامت نے کہا میرے پاس بھی اس طرح کی ایک چیز ہے۔ ان کے پاس حکمت لقمان کے کچھ اجزاء لکھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا میرے پاس بھی اسی طرح کی چیز ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی بات سنا کے بات ختم کر دی، اور اس کے بعد حضور کے پیغام کو قبول نہیں کیا، لیکن مخالفت بھی نہیں کی۔ اس کے بعد سوید ابن صامت کا انتقال ہو گیا۔ سیرت نگاروں میں اس پہ بحث رہی ہے کہ سوید ابن صامت نے اسلام قبول کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، اور وہ ان کو مسلمان سمجھا جائے کہ نہ سمجھا جائے۔ اس کے بعد غالباً اس سے اگلے سال ایک اور گروہ مدینہ منورہ کا مکہ مکرمہ آیا۔ یہ قبیلہ اوس کے کچھ لوگ تھے،
یہ قریش مکہ سے ایک معاہدہ کرنا چاہتے تھے جس میں وہ یہ چاہتے تھے کہ خزرج سے جب ان کی کوئی لڑائی یا اختلاف ہو تو قریش مکہ اوس قبیلے کا ساتھ دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی جا کے ملے. انہوں نے بہت غور سے بات سنی, اخلاق سے پیش آئے اور کہا کہ ہم تو اس وقت ایک اور کام کے لیے آئے ہیں, ہمیں اس کام کے علاوہ کسی اور چیز پہ توجہ دینے کا اس وقت نہیں ہے. اس لیے انہوں نے بھی حضور کی بات نہیں مانی. اس کے بعد جو پہلا حضور کا واسطہ پڑا براہ راست وہ مدینہ منورہ سے آنے والے 6 حجاج کرام تھے جن سے حضور کی مینا میں ملاقات ہوئی. ان 6 افراد نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کر کے مدینہ منورہ چلے گئے. یہ غالباً سن 10 ہجری کے حج کا واقعہ ہے, سن 10 نبوی کے حج کا واقعہ ہے. بعض لوگوں نے اس کو پہلی بیعت عقبہ قرار دیا ہے, بعض لوگوں نے اس کو بیعت قرار نہیں دیا, اس لیے کہ بیعت کا باقاعدہ ذکر نہیں ملتا. کسی سیرت نگار نے ان کے بیعت کرنے کا واقعہ بیان نہیں کیا, صرف اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کیا. لیکن ان حضرات نے جا کر مدینہ منورہ میں تبلیغ اور دعوت کا کام کیا, اور اگلے سال جب یہ حج کے لیے آئے تو ان 6 میں سے غالباً 5 حضرات بھی تھے اور ان کے ساتھ 7 افراد اور تھے. ان 12 افراد نے باقاعدہ اسلام قبول کیا, بیعت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ کسی مبلغ یا دعوت کرنے والے کو ساتھ بھیج دیں. حضور نے ایک صحابی کو ان کے ساتھ بھیج دیا, مصعب بن عمیر کو. ان کا تعلق بھی بنی عبد الدار سے تھا, اسی قبیلے سے جس کے پاس بیت اللہ کی چابیاں ہوا کرتی تھیں. انہوں نے جا کے اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی اور مدینہ منورہ کے ہر گھر اور ہر خاندان اور برادری میں اسلام کا نام اور چرچا پھیل گیا. بڑی تعداد میں لوگ مسلمان بھی ہو گئے اور اس کے اگلے سال 72 افراد اسلام قبول کرنے کے ارادے سے بقیہ حجاج کے ساتھ آئے. انہوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی اور عقبہ میں ان کی حضور سے 2-3 ملاقاتیں ہوئیں. عقبہ وہ جگہ ہے جب آپ مینا سے مکہ مکرمہ کی طرف آئیں تو دائیں طرف ایک بہت اونچا ایک پہاڑ ہے جس کی شکل دیوار کی طرح ہے, اس کے اندر ایک تنگ سا راستہ جاتا ہے, وہاں ایک مسجد ہے. وہ جگہ تھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی مینا سے ہٹ کر. اور یہ بات بڑی دلچسپ بھی ہے اور اہم بھی ہے کہ حضور کے ساتھ ان تمام ملاقاتوں میں جناب عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا بھی موجود تھے. اس لیے جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ پہلے دن سے بہت ابتدا میں اسلام قبول کر چکے تھے اور حضور کے حکم اور مشورے سے مکہ مکرمہ مقیم تھے, ان کی رائے کی اس سے تائید ہوتی. اس کے بعد مدینے کے لوگوں نے حضور سے درخواست کی کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئیں اور اپنے صحابہ کو ہمارے ساتھ بھیج دیں. حضور نے صحابہ کو جانے کی اجازت دے دی. صحابہ ایک ایک کر کے مدینہ منورہ جانے لگے اور یہ جو معاہدہ ہوا, اس معاہدے کو جس میں باقاعدہ بیعت ہوئی, اس کو بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ بیعت بیعت الحرب کہلاتی ہے. پہلی بیعت بیعت النساء کہلاتی ہے. بیعت النساء کے لفظی معنی جو ہے کہ عورتوں کی بیعت, لیکن عورتوں کی بیعت سے مراد بیعت کے وہ الفاظ ہیں جو سورہ ممتحنہ میں آئے ہیں جس میں حضور کو فرمایا گیا کہ جب خواتین سے آپ بیعت کریں تو ان چیزوں کی بیعت کریں. خواتین چونکہ میدان جنگ میں حصہ نہیں لیتی تھی اور نہ لے سکتی تھی, نہ ان سے یہ وعدہ لینا مناسب تھا کہ وہ میدان جنگ میں جا کے بھی لڑیں, اس لیے ان سے جنگ میں حصہ لینے کی بات نہیں کی جاتی تھی. اس لیے پہلی بیعت کو بیعت نساء کے نام سے یاد کیا گیا. دوسری بیعت میں یہ وعدہ کیا انصار مدینہ نے کہ ہم آپ کا دفاع بھی کریں گے, آپ کے لیے لڑیں گے, اور جو آپ پر حملہ آور ہوگا وہ ہم پر حملہ آور سمجھا جائے گا, اور ہم آپ کے ساتھ ہر ٹھنڈی اور گرمی کی کیفیت میں رہیں گے. فی المنشط والمکرہ, پسندیدہ چیز میں ناپسندیدہ ہر چیز میں ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. جب یہ بیعت ہو گئی تو بعض انصاری صحابہ کو خیال ہوا کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں مکہ فتح کر دے تو آپ واپس مکے چلے جائیں اور ہمیں چھوڑ دیں. تو آپ مسکرائے, آپ نے فرمایا بل الدم الدم والحدم الحدم, میرا خون تمہارا خون, تمہارا خون میرا خون, میری صلح تمہاری صلح, تمہاری صلح میری صلح, اب تمہارے ساتھ ہی مرنا جینا ہوگا. یہ معاہدہ تھا جس کے بعد حضور مدینہ منورہ تشریف لے آئے. سوشل کانٹریکٹ کی باتیں تو بہت ہوتی ہیں, روسوں کے زمانے سے ہو رہی ہیں. یورپ میں کوئی ریاست باقاعدہ کانٹریکٹ کی بنیاد پر قائم ہوئی یا نہیں ہوئی ہمیں نہیں معلوم.
کوئی تاریخی ثبوت ایسا نہیں ہے کہ کسی حکمران سے ریاست کے قیام سے پہلے کوئی معاہدہ کیا گیا اور اس معاہدے کے نتیجے میں کوئی ریاست قائم ہوئی ہو، لیکن یہاں تمام مورخین اور سیرت نگار متفق ہیں کہ 2 مرتبہ معاہدہ ہوا، اور 72 آدمی جو اپنے قبیلے کے نمائندے تھے اور اتنے نمایاں افراد تھے کہ پہلے سے وہاں ایک سرداری کا مقام رکھتے تھے، انہوں نے معاہدہ کیا اپنے قبیلے کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے سے اتفاق فرمایا اور اس معاہدے کے نتیجے میں حضور مدینہ تشریف لے گئے۔ یہ ایک ایسی ریاست ہے جو ایک سوشل کانٹریکٹ کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ دوسرا فرق اس ریاست میں اور بقیہ ریاستوں میں ایک اور ہے جو بڑا اہم ہے۔ جب ریاست بنتی ہے تو اس کو چلانے کے لیے قانون کی ضرورت پڑتی ہے، گویا ریاست مقصد ہے، قانون اس کو چلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہاں اس کے برعکس ہے، یہاں ایک قانون الہی نازل ہو رہا تھا، ایک شریعت دی جا رہی تھی، اس شریعت کے بعض احکام مکہ مکرمہ میں نازل ہو چکے تھے، اس شریعت کے نفاذ اور تحفظ کے لیے ریاست کی ضرورت تھی۔ یہاں قانون اصل تھا، ریاست ذریعہ تھی، لہذا شریعت اصل مقصود ہے اور ریاست اس کا ذریعہ ہے۔ ریاست مقصود نہیں ہے، ریاست کا درجہ بعد میں ہے، شریعت کا درجہ پہلے ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بیعت عقبہ ہوئی جس میں ریاست کی بنیاد رکھی گئی، یہ 11 ذوالحجہ سن 13 نبوت کو یہ واقعہ پیش آیا، اور اگر ریاست مدینہ کے آغاز کی تاریخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچنے سے پہلے شمار کی جائے تو وہ 11 ذوالحجہ سن 13 نبوت ہوگی۔ حضور کی آمد سے پہلے اس لیے شمار کرنے کی ضرورت ہے کہ اس معاہدے کے نتیجے میں حضور کو سربراہ تسلیم کیا جا چکا تھا، اسلامی قوانین پر چلنے کی کمٹمنٹ اور وعدہ ہو چکا تھا، اور حضور کے مقرر کردہ کارندے وہاں ذمہ داریاں سنبھال چکے تھے، اس لیے ریاست تو حضور کی تشریف آوری سے پہلے قائم ہو گئی۔ پھر کس تاریخ کو قائم ہوئی؟ صحابہ کرام جانا شروع ہو گئے اور جو گیا اس نے جاتی ذمہ داریاں سنبھال لی، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ 11 ذوالحجہ سن 13 نبوت کو مدینہ منورہ میں ریاست اسلامی قائم ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سربراہ کے طور پر بعد میں وہاں تشریف لے گئے۔ اگر اس بیعت کے الفاظ پر غور کیا جائے جو مدینہ منورہ میں جانے سے پہلے ہوئی، تو اس میں وہ تمام عناصر موجود ہیں جو ایک سیاسی اور ریاستی بندوبست کے قائم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ انصار مدینہ نے طے کیا کہ ہم ہر بات میں آپ کی بات سنیں گے اور اطاعت کریں گے، سم و طاعت، یعنی آپ کے ارشادات قانون کا درجہ رکھیں گے اور ہم اس کی پیروی کریں گے۔ پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری انجام دیں گے، آپ کے احکام کو عملاً نافذ کرنے کے لیے ہم اپنی قوت استعمال کریں گے، جو حق کا معاملہ ہوگا اس میں حق کی پیروی کریں گے اور کسی قبائلی عصبیت کا ساتھ نہیں دیں گے، حق کے معاملے میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوگا۔ اس طرح سے مدینے میں ایک چھوٹی سی کامن ویلتھ قائم ہو گئی۔ کامن ویلتھ اس لیے کہ ایک قبائلی معاشرہ تھا،